أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ۔ طلاق سے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے تھے۔ ایک دو آیات اس حوالہ سے مزید بھی آنی ہیں۔ درمیان میں نماز کی حفاظت کا ذکر فرمایا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا لفظ نماز کی اہمیت بتاتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو کیسے چوکنا رہتے ہیں، خبردار، ہوشیار، کہیں یہ گم نہ ہو جائے، گر نہ جائے، اسے کوئی چرا نہ لے، نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم وقت وسوسوں میں رہتے ہیں، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے۔ فرمایا نماز تمہارے پاس موجود ہر قیمتی سے قیمتی چیز سے قیمتی ہے، لہذا اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، چوکنا رہنا ہے۔ کہیں دکان کی مصروفیت اور کہیں بازار کے جھمیلے اور کہیں یہ طلاق وغیرہ میں پڑ کر گھر کے مسئلے اور جھگڑے اور کیس اور پریشانیاں، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو خوشی میں یا غم میں، پریشانی میں یا عام حالت میں کہ تم سے تمہاری نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، جماعت سے نکل جائے، یا نماز پڑھو بھی تو ایسے جیسے نہ پڑھی ہو۔ بہر صورت اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ، درمیان والی نماز۔ اوپر دیکھا کریں میری طرف، اس سے یہ ہوتا ہے کچھ سمجھ آتا ہے، ورنہ یہ نیچے گئے نیچے سے نیچے ہی چلے جاتے۔ چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ ہو، زندگی ہو۔ اب تو ایسے لگتا ہے جس سے سو کر تھک گئے، یا تو کام کر کے گزر سکے نا، یہ تو اتنی بڑی رات تو ایسے سو کر تھک گئی، سفر میں کر کے حالت ہو گئی۔ میرے چہرے پر رونق دیکھیں، اپنی دیکھیں، اس سے میرا دل نہیں کرتا یقین مانے کہنے، ایسے لگتا ہے یہ زبردستی والا معاملہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ مجبوراً بیٹھے، اب کیا کریں۔ خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کا اس لیے فرمایا کہ عصر کی نماز خاص طور پر مصروفیت کے وقت ہوتی ہے۔ دکان بند کر رہے ہیں، دفتر سے نکل رہے، گھر پہنچنا ہے اور فلاں جگہ سے سودا سلف لینا ہے اور سمیٹنا ہے، اور ایسے اس لیے اس کا نام لے کر فرمایا سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور با ادب کھڑے رہو، لگے کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کو ایک آسان ترین مسئلہ بتا دیں، اگر آپ سمجھنے کی پوزیشن اور موڈ میں ہوں، ہر اس کام سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جس سے یہ لگے کہ یہ فلاں کام کر رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی پانی پی رہا ہے تو آپ کسی سے پوچھیں یہ کیا کر رہا ہے، آپ کہیں گے پانی پی رہا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں کچھ کھانا شروع کر دیا، آپ پوچھیں کیا کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں ادھر دیکھ رہے، پوچھے کیا کر رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، یعنی نماز والی صفت اگر چلی گئی کہ یہ تو فلاں کیا کر رہا ہے جی، وہ تو خارج کر رہا ہے، نماز گئی۔ بات سمجھے گی نہیں؟
کیا کر رہے جی؟ سو رہا ہے نماز دی، جس وہ تو سو رہا ہے، نماز تھوڑی پڑھ رہا ہے۔ تو ایک ہے نماز پڑھنے کا عمل اور ایک ہے کوئی اور عمل۔ تو اس لیے فرمایا قوموا للہ قانتین، نماز میں اللہ کے حضور باادب کھڑے رہو، کوئی اور کام نہیں، کوئی اور مشغلہ نہیں، کوئی اور سوچ نہیں، کوئی اور فکر اور دھیان نہیں۔ نماز ہے تو صرف نماز ہے، ایسی نماز پڑھو۔ حضرات صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہوتے، فرمایا یوں لگتا تھا جیسے کسی درخت کا خشک تنا کھڑا ہوا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں نصیب فرما دے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، حفاظت کرو، سفر ہو یا حضر ہو، کسی صورت بھی نماز نہ نکلے۔ عام امن کی حالت میں ہو یا دشمن کی طرف سے کوئی پریشانی اور خوف ہو، سفر ہوتے تھے، طویل طویل سفر، مہینوں مہینوں کی مسافت پر منزلیں، اونٹوں پر اور پیدل سفر، اور رستے میں دشمنوں، چوروں، ڈاکوؤں کے حملے کا خوف، اور وہ چیزیں تھی سفر میں۔ تو اس حالت میں بھی اگر دشمن کی طرف سے حملے کا، چور ڈاکوؤں کا خوف ہے، جنگل بیابان میں کسی درندے کے حملے کا خوف ہے، فرمایا پھر سواری پر ہو تو سواری پر نماز پڑھو، پیدل چل رہے ہو تو پیدل چلتے چلتے نماز پڑھو، لیکن نماز کی معافی نہیں۔ اور اگر سواری میں یا پیدل قبلے کا رخ ممکن نہیں، آپ یوں جا رہے ہیں، رکتے ہیں، پھر کسی کا خدشہ ہے، خوف ہے، اور چلنے میں بھی سواری سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتے، تو جس طرف رخ ہے اس طرف نماز پڑھو، لیکن معافی نہیں۔ یہاں یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ معاملہ آج کے حالات میں نہیں ہے، یہ تو وہ سفر تھے جنگلوں بیابانوں کے، مہینوں مہینوں کے، اور دشمنوں اور ڈاکوؤں کے خوف تھے، تو وہاں پر سواری پر بیٹھے بیٹھے چل رہے، پڑھ رہے، جس طرف رخ ہے سواری کا اس طرف، عام روٹین میں سے نہیں۔ اب تو وہ سفر نہیں ہے، اور اب تو وہ سہولیات ہیں، اب تو کہیں بھی ہیں، جہاز کے اوپر بھی نماز کے لیے جگہ رکھی ہوتی ہے، آپ یہاں نماز پڑھ لیں تو وہاں قبلہ رخ ہونا ہے، ٹرین کے اندر قبلہ رخ ہونا ہے۔ اور دوسری سواریاں ہیں، آپ پہلے ان سے بات کریں، بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے راستے میں، تو وہ رک کر نماز پڑھائیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ جہاں بیٹھو وہی منہ کر لو، سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے گاڑی میں اور یہ ادھر نماز ہو رہی ہے، وہی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے، اب وہ سیٹ پاک ہے نہ پاک ہے، سامنے ٹی وی لگا ہے، لوگ جس طرف، یہ مجبوری نہیں۔ یہ جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے یہ اس وقت کی مجبوری تھی، جنگلوں بیابانوں میں سفر ہے، گھوڑوں پر سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، رکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو جان کا خدشہ ہے۔ آج کس کو جان کا خدشہ ہے؟ اول تو سفر شروع کرنے سے پہلے نماز کی حفاظت ہے، یہ ہے پہلے سوچا جائے کون سی نماز کہاں آئے گی، کیسے پڑھے گی، کون سی جگہ پڑھے گی، اپنی ٹائمنگ نمازوں کو دیکھ کر رکھی جائے، اور پھر جب بیٹھنے لگے، اپنی سواری ہے، اللہ کا احسان مسئلہ ہی نہیں، جہاں مرضی رکے نماز پڑھے، اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو پہلے بات کر لی، بھائی ہماری عصر کی نماز آئے گی، مغرب کی آئے گی، ہم نے پڑھ لی، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو اجر دے، بس نماز پڑھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سواری میں بیٹھیں اور جدھر رخ کرے سوئے جا کے نماز پڑھیں۔ نماز کی حفاظت، حفاظت، حفاظت۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب یہ صورت نہ رہے، دشمن کا خوف، خدشہ کہ اب قبلہ رخ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے تعلیم دی، قبلہ رخ ہو کر با ادب، سکون، اطمینان، پوری توجہ اور دھیان سے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں
حفاظت کا لفظ ہے. حفاظت پوری طرح چوکنا ہو کر ہوتی ہے. سست چوکیدار وہ حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق.